آپ دیکھ رہے ہو کنٹینیوسلی پریپریشن دنیا کی یہی ہے. جھوٹ پھیلاؤ, دھوکہ دہی پھیلاؤ, میڈیا کے تھرو پھیلاؤ یا جو مرضی کرو. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ سو دیٹ وین دا گریٹر ڈسیپشن کمز, یا بڑی دھوکہ دہی آئے گی, اس کو بلیو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. A world where people cannot distinguish reality from illusion. آج آپ ویڈیو دیکھتے ہو یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ, ڈیپ فیک یا اے آئی سے کریٹڈ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو گیا آج کی سچویشن کو. کیا فرق محسوس کر سکتے ہیں میرے کان اس چیز پہ یقین کر سکتے ہیں, آنکھیں یقین کر سکتی ہیں ڈیپ یہ کیا اے آئی جنریٹڈ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ڈسیپشن بڑھتی جائے گی. آپ کے خیال سے اے آئی تو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے, اور ہم لوگ جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے بیک ان 2004 اس کے اوپر پورا ایک کورس ہوتا تھا, یعنی کہ کام اس وقت سے چل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ایک اور سال کا آغاز کیا ہے. اٹس جسٹ اے نمبر جو کہ ہمارے پاس ہے, اور ہم اس کو ایز اے نمبر دیکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں گے سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دنوں کے برابر ہوتے جا رہے ہیں. جمعہ ایسے آتا ہے جیسے اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو اس پہ ایک بہت خوبصورت بات جو the world as we know is breaking apart. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ دنیا میں اب تباہی کا ہی سما ہے. Confusion is everywhere. People no longer know what is real, what is fake. Lies spread faster than truth. اب آپ کے سامنے ہے کہ کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے. لائز, جھوٹ جو ہے وہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے. Wars rage openly, injustice is broadcast daily, oppression is normalized. آپ کو روزانہ آپریشن دکھا کے آپ کی زندگی کو نارملائز کر دی ہوئی ہے. جیسے غزہ کی صورتحال تھی, دکھا کے آج ہم بھول گئے ہوئے ہیں غزہ کو, لیکن آج بھی وہاں پہ حالات ہوئی ہیں, لیکن we have become normal to it now because دیکھ کے آپ کی عادت کو نارملائز کر دیا جاتا ہے. And deception یعنی کہ دھوکہ has become so common that the hearts are numb to it. اور یعنی کہ دھوکہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں. And the greatest trial humanity will ever face is closer to many which realize. Actually the greatest trial تو بھی آئے نہیں, تو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو کہ ہم سے ابھی نہیں سنبھالے جا رہے. ابھی greatest trial تو آنا ہے. 1400 years ago, the Prophet ﷺ warned us about the greatest trial humanity will ever face. Not war, not a disease, not a famine. کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی ڈیزیز نہیں ہے, کوئی فیمائن نہیں ہے, یعنی قحط نہیں ہے. He said, from the time the Adam alayhi salam until the end of the time there will be no fitna greater than the fitna of Dajjal. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے جو فتنہ دجال ہے. No trial will shake the faith like this one. یعنی کہ کوئی ٹرائل ایسا نہیں ہے جو کسی کا ایمان ایسے ہلا کے رکھ دے گا. No deception will be even greater. کوئی دھوکہ اس سے بڑا نہیں ہوگا. This is not symbolism. This is not metaphor. یہ کوئی سمبل کی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی میٹافورک بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ کوئی خیالی بات نہیں ہو رہی. دجال از ریئل اینڈ رائٹ ناؤ از ریسٹرینڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس وقت ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک وقت پہ ریلیز کرنے کا کہا جائے گا. He is not being yet released. The reason is clear. The world is still being prepared for him. آپ دیکھ رہے ہو کنٹینیوسلی پریپریشن دنیا کی یہی ہے. جھوٹ پھیلاؤ, دھوکہ دہی پھیلاؤ, میڈیا کے تھرو پھیلاؤ یا جو مرضی کرو. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ سو دیٹ وین دا گریٹر ڈسیپشن کمز, یا بڑی دھوکہ دہی آئے گی, اس کو بلیو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا.
Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us that the Dajjal will not come to a world grounded in truth. He will come to a world already drowning in lies. यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हमें वार्न कर दिया है कि वो सच्ची दुनिया में नहीं आएगा, झूठ से भरी हुई दुनिया में आएगा. तो और अब आप देख लें झूठ से भरी हुई दुनिया आपके सामने है. आप वर्क प्लेस पे देख लें, आप अपने घरों में देख लें, आप अपने दुकानों में देख लें, झूठ ही बिक रहा है हर जगह. उसके बाद जी a world where people cannot distinguish reality from illusion. आज आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, डीप फेक या एआई से क्रिएटेड जो वीडियोस हैं उनके अंदर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया आज की सिचुएशन को. Where truth feels heavy and falsehood feels easy. यानी कि जहाँ सच्चाई मुश्किल लगती है और झूठ जो है वो आसान लगता है. Look at artificial intelligence today. Machines can speak like humans. Faces can be generated that never existed. कई ऐसे चेहरे भी बना लिए जाते हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे. Entire events can be fabricated. पूरी की पूरी कहानी फैब्रिकेट की जा सकती है. AI के थ्रू you can just run a full film which is fabricated. उसके बाद entire events can be fabricated. Reality itself can be edited. Reality को आप edit कर सकते हैं. Deep fakes and AI generated misinformation are spreading faster than guidance. Ask yourself honestly. अपने आप से भी पूछिए, मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछिए. If people can no longer trust their own eyes and ears, how easy will deception be when the Dajjal appears? आज मैं और आप कोई वीडियो देख के, क्योंकि मेरे पास तो फोरेंसिक लैब है नहीं, एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, क्या फ़र्क महसूस कर सकते हैं? मेरे कान इस चीज़ पे यकीन कर सकते हैं, आंखें यकीन कर सकती हैं डीप ये क्या एआई जनरेटेड है, ये क्या है? ये डिसेप्शन बढ़ती जाएगी. आपके ख्याल से एआई तो अभी इंट्रोड्यूस हुई है यार. हम लोग जब यूनिवर्सिटी में होते थे बैक इन 2004, इसके ऊपर पूरा एक कोर्स होता था, यानी कि काम उस वक्त से चल रहा है. लेकिन अभी एडवांस स्टेजेस पे जा रहा है काम. और क्रिएटेड किसकी आप देखें, ये अल्लाह ने तख्लीक किया इंसान को, और इंसान ने ये तख्लीक की है ना. एआई किसकी तख्लीक करता है? इंसान की. और उसी ने अपने आप को धोखे में डाल दिया. उसके बाद ही अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली. दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज प्रिपरेशन. ये कोई एक्सीडेंटल काम नहीं हो रहा है, ये प्रिपरेशन है. एक मैसेज है कि ये होने वाला है आपके साथ. और दिस प्रिपरेशन लुक एट हाउ मटीरियल द वर्ल्ड हैज बिकम. हर चीज़ मटीरियलिज्म में कन्वर्ट हो चुकी है. पैसा, कुर्सी, औरत, गाड़ी, बंगला, मकान हर बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है. अल्लाह और उसका रसूल लोगों के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है माज़अल्लाह. उसके बाद वेल्थ इज एवरीथिंग, कंफर्ट इज एवरीथिंग, स्टेटस इज एवरीथिंग. People are willing to compromise their beliefs for money. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कनाडा का वीज़ा लेने के लिए अपने आप को कादियानी डिक्लेयर कर देते हैं. आपने क्यों किया ये? सिर्फ कनाडा जाने के लिए? आज आप अपने आप को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कादियानी डिक्लेयर करें, 7 दिनों में आपको जर्मनी का वीज़ा आता है सीधा आपके घर पे. People are willing to compromise their beliefs for money. ये मैं और आप देख रहे हैं. यानी कि हमारा यकीन जो एक अल्लाह पे है और उसके रसूल पे है, पैसे पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. रिश्वत की सूरत में हो रहा है, सूद की सूरत में हो रहा है. कौन कौन सी सूरतों में नहीं हो रहा? लोग बाहर जाने के लिए अपने बिलीफ्स, माज़अल्लाह आप सिर्फ बाहर जाने के लिए भी अगर ये हरकत कर रहे हैं ना, तो आप बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं. ये खुदा न खास्ता इतना महंगा पड़ेगा बाद में आपको कि इंसान संभल नहीं सकता था. और जो फिर ये सौदे करते हैं ना,
آپ کے خیال سے ان کو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں, وہاں جا کے پھر ان کو یہ اس میں کنورٹ بھی کر دیتے ہیں اپنے بلیفس کے مطابق. their value for promotion, their religion for security. اب لوگ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے اپنی ویلیوز پروموشنز کے لیے اور اپنا ریلیجن سیکورٹی فار دیئر اون سیکورٹی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم warned us that Dajjal will come offering wealth. He will offer food to the hungry, comfort to the desperate, stability to the fearful, and many will follow him, not because they believe in him, because what he has to offer. زیادہ تر لوگ اس کو فالو اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ اس کی ان چیزوں, وہ جو چیز آفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کریں گے. آج آپ دیکھ لیں, آج ایک امیر بننے کی زیادہ عزت کیوں کرتا ہے کوئی انسان؟ اس سے محبت شاید نہ ہو اس کو, لیکن اس کے پاس آفر کرنے کو چیزیں زیادہ ہیں. تو بیسیکلی اس امیر بندے سے محبت نہیں ہوتی, اس کے پیسے سے محبت ہوتی ہے, اس کے مال سے محبت ہوتی ہے, اس کی گاڑی سے, اس کے بنگلے سے محبت ہوتی ہے. تو دجال کا بھی یہی. He will offer the food to the hungry, comfort to the desperate, stability to the fearful, and many will follow him because of not they believe him, but because what he has to offer. The world is training hearts to worship material, gain influencers, listen. Influencers کو لوگ آج زیادہ سننا شروع ہو گئے ہیں, scholars کو کوئی سنتا نہیں. Influencers listen to more than scholars of knowledge. یعنی کہ جو نالج پھیلانے والے اسکالرز ہیں ان کو سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن انفلوئنسرز کو سننے کو ہم تیار ہیں. آپ کو جیسے مرضی انفلوئنس کر دیں. اس کے بعد منی ریسپیکٹڈ مور دین ٹروتھ. عزت اب یہ کوئی جھوٹی بات ہے آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج پیسے کی عزت زیادہ ہے یا سچ کی عزت زیادہ ہے آج کی دنیا میں. ایک اچھا مسلمان ہے اس کے لیے تو ہمیشہ سچ کی ویلیو زیادہ ہوگی, لیکن آج کی دنیا میں آپ میجورٹی دیکھ لیں اس کے لیے پیسے کی عزت زیادہ. فیم ویلیوڈ مور دین پائٹی. یعنی کہ پاپولیرٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تقوی کو کیا کرنا ہے یار, میری فیم ہو, تقوی معاذ اللہ, تقوی میں تو پھر اللہ تعالیٰ گمشدگی مانگتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میرے ہو گئے چلو, تو لوگوں کو چاہیے فیم. اس کے بعد when hearts are attached to the دنیا they become easy to buy. جب دنیا کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر ان دلوں کو خریدنا بھی آسان ہو جاتا ہے. وان کی بیماری یہی تھی جو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں عشق دنیا ہو جائے گا اور موت سے کراہت ہو جائے گی, اور اس وقت تم تعداد میں زیادہ ہو گئے لیکن انفارچونیٹلی لڑنے کے قابل نہیں ہوگا. آج میرے اور آپ کے سامنے The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us that Dajjal will exploit the fear and desire. دو چیزیں ایکسپلوئٹ کرے گا, ایک خوف, کیونکہ اپنا کسی کی وجہ سے بھوک نہ ہو تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور ڈیزائرز, یعنی کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے بھی تو اس کو اور ڈیزائر, جو اس کی اور ڈیزائرز ہوں گے ان کو پورا کرے گا. He will threaten people with poverty. He will promise them riches. He will test ایمان at the weakest point. وہ ادھر آ کے ہمارا ایمان ٹیسٹ کرے گا جب ہم اپنے ویکسٹ پوائنٹ پہ ہوں گے. And many will fail the test. Some will think that they are strong. Some will think they are knowledgeable. Yet Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us that even people who appear religious will be deceived. یعنی کہ اللہ کے نبی نے اس میں بھی فرما دیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ریلیجس سوچتے ہیں وہ بھی ڈسیو ہو جائیں گے. They will speak the language of Islam. They will look righteous, but they will be misled. They will mislead others when truth is needed the most. جب سب سے زیادہ حق کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی وہ لوگوں کو مس گائڈ کریں گے.
And when Dajjal comes, he will not come alone. He will have followers, he will have powers, and Prophet ﷺ told us that the majority of people will follow him. Not because they are evil, because they are unprepared. اس لیے نہیں کہ لوگ خراب ہیں، اس لیے کہ لوگ تیار نہیں دجال کو فالو کرنے کے لیے. جو میجورٹی ہے اسی فالو کریں گے بیکاز دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. بٹ اللہ ڈڈ ناٹ لیو اس وداؤٹ پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا سلوشن دیے بغیر نہیں چھوڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اس کو اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا جو اس کی پروٹیکشن کرے گا. اور حضور سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے. ناٹ بیکاز اس کے بعد لائٹ پروٹیکٹ فرام فتنہ. یہ لائٹ اسپیسیفکلی اس لیے ہے کہ یہ فتنے سے پروٹیکٹ کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے سورہ کہف میں سب مٹیریل کے اوپر بات ہے. یہ اینٹی نوڈ ہے کس کا؟ دجال کا. سورہ کہف از دا اینٹی نوڈ آف دجال. اور a light protects from Dajjal. This is not optional, this is protection. یہ optional نہیں ہے. سنت سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دیں، کو پڑھیں پروٹیکشن کے لیے. This is the survival. Hold firmly to the Quran, hold firmly to the Sunnah. Seek Allah's protection from Dajjal in every prayer. Detach your heart from the world before the world becomes price of your faith. اس دنیا سے اپنا دل ہٹا لیں اس سے پہلے کہ دنیا آپ کی قیمت کے دل کی قیمت جو ہے وصول کر لے. This is not the time to be relaxed. This is not the time to be distracted. This is a time to prepare your heart. Oh Allah, we seek refuge in you in the fitna of Dajjal. Oh Allah, protect our iman when the deception spreads. Oh Allah, do not let our love for this world cost to our hereafter. Brothers and sisters, the greatest trial is approaching. The only those who anchored in truth will remain firm when it arrives. تیاری جاری ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں. جو تھوڑا بہت اسلام کا نالج رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ تیاری جاری ہے. لیکن ہماری پریپریشن کیا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا. سال گزرنے سے فرق نہیں پڑ رہا، چیزیں ورسٹ کی طرف جا رہی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین ہے اور اس کے بعد زمانہ بد سے بدترین ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ پھر سیدنا مہدی کے بعد وہ اس کو بھر دیں گے. وہ ٹائم ابھی لیکن اس کے بیچ میں ایک ٹرائل کھڑا ہے بہت بڑا. کیا ہم اس ٹرائل کو اللہ تعالیٰ ہمیں سے پہلے ہی لے جائے کیونکہ وی آر ناٹ ایبل ٹو سروائیو. بٹ ہماری جنریشن نے تو فیس کرنا ہے نا. مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں تو یہ بات بتانی ہے، اپنے بچوں کو تو بتانا ہے کہ یہ ٹرائل ہے آپ کے لیے آ رہا ہے. آج بچے موبائل سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ اگر آج بچہ موبائل نہیں چھوڑ پا رہا تو دجال کے لیے وہ کتنا ایزی ٹارگٹ ہے. ایک موبائل ہے نا، ایک ڈیوائس ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک ٹیب ہے، بچہ اس سے نہیں نکل پاتا. کیا وجہ ہے؟ میں اور آپ بھی ہم ایون سم ٹائمز نہیں نکل پاتے اس سے. کیا وجہ ہے؟ کہ اگر ہم ایک ڈیوائس ہمیں کنٹرول کر رہی ہے تو جو اس ڈیوائس کا فادر ہوگا جو آئے گا وہ ہمیں کیسے کنٹرول کرے گا؟ This is a preparation we need to make. We need to have a good preparation for what is coming. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی پروٹیکٹڈ تھے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے اگر میرے زمانے میں آگے تو میں بچاؤں گا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی دعا مانگتے تھے. وہ امت کے لیے تعلیم ہے. لیکن اگر بعد میں آیا تو یہ تمہارے پاس سولوشنز ہیں، ان کے لیے تیار رکھنا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. جزاکم اللہ.